اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی دنیا کے دوستو، اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ ہم کیوں نہ خوش ہوں معزز سامعین کرام، جس نبی پر اللہ خود درود بھیجتا ہو، اپنے فرشتوں کو کہتا ہو درود بھیجو، اور اپنے نیک بندوں کو کہتا ہو درود بھیجو۔ اللہ پاک کی ذات عالی جو سارے کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے حبیب پر درود بھیجتا ہے، ہمارے رسول پر درود بھیجتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود بھیجتے ہیں، مطلب رحمتیں برکتیں بھیجتے ہیں، نازل فرماتے ہیں۔ اللہ بھی فرماتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ آگے فرمائیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب پر درود برکتیں رحمتیں بھیجتے رہا کرو۔ معزز سامعین کرام، کتنے فضل کی بات ہے میرے آپ کے لیے، کتنے رحم کتنے برکتوں والی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ خود ایک عمل کر رہے ہیں اور اس کو ہمیں بھی حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا وہ امتی ہمیشہ خوش رہے جو مجھ پر میرا نام سنے، جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود بھیجے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے تین بد دعائیں فرمائیں جبرائیل علیہ السلام نے، اور ان پر اللہ کے رسول نے آمین فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جب مسلمانوں کے سامنے، جب لوگوں کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجیں تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضائل آئے ہیں، بہت فضائل ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ جل جلالہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، یعنی 10 مرتبہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ جل جلالہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، مطلب اللہ اس کی پیشانی پر یہ لکھ دیتے ہیں، یعنی یہ شخص نفاق سے بری ہے، منافق نہیں ہوگا، اور جہنم سے بری ہے، جہنم میں نہیں جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے بہت ہی چمک رہا تھا، اور خوشی کے آثار چہرہ انور پر بہت ہی محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، جتنی خوشی آج ہم چہرہ انور پر محسوس فرما رہے ہیں اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول نے یہ مبارک ارشاد فرمایا مجھے کیوں خوشی نہ ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھیں گے، اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 درجے بلند فرمائیں گے، اور ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر فرما دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ فرشتہ کیسا ہے، تو جبرائیل نے کہا اللہ جل جلالہ ایک فرشتوں کو قیامت تک کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ جو آپ پر درود بھیجے وہ اس کے لیے وَأَنْتَ صلی اللہ علیہ، مطلب وہ فرشتہ اس کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھ پر بھی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک کی بہت برکتیں اور بہت فضائل آئے ہیں احادیث مبارکہ میں، اس کا کثرت سے اہتمام ہو، اس کا کثرت سے اہتمام کیا جائے، درود پاک کثرت سے پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں
کہ کبھی بھی کوئی پریشانی آپ پر آئے، مشکل آئے، تو اللہ کے رسول پر درود بھیجنا شروع کر دیں۔ آپ پر کوئی بھی پریشانی تکلیف ہو، اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجنا شروع کر دیں، اللہ اس پریشانی کو دور ضرور فرمائیں گے۔ اللہ اپنے حبیب سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔